میں حوالے پہ آ رہا ہوں. اور امام ذہبی، اللہ اکبر، کون ہے معلوم ہے؟ امام ذہبی کہتے ہیں کہ اگر میں منارے پہ کھڑا ہو جاؤں، میرے سامنے دنیا کے لوگ کھڑے ہوں تو میں بتا دوں گا فلاں 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 کس سن میں پیدا ہوا ہے اور کس سن میں مرا ہے، اس کی کتنی مرضیات ہیں. یہ وہ شخص ہے امام ذہبی. امام ذہبی تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39 کے اندر بیان فرماتے ہیں. اور خطیب علامہ خطیب بغدادی تاریخ بغداد جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 3 اور 4 میں بیان فرماتے ہیں. اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ الاصابہ فی تمییز الصحابہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 457 میں لکھتے ہیں، یقول ابو بکر بن ابی داؤد رأیت فی النوم ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وانا فی سجستان اصنف حدیث ابی ہریرہ فقلت له انی احبک فقال انا اول صاحب حدیث کان فی الدنیا. انا اول صاحب حدیث کان فی الدنیا. ابو بکر ابن داؤد کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور میں مقام سجستان میں تھا اور ابو ہریرہ کی روایت کردہ حدیثوں کو میں لکھ رہا تھا. تو میں نے خواب میں دیکھا تو میں نے کہا حضرت ابو ہریرہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں دنیا میں سب سے پہلا اہل حدیث، میں اہل حدیث ہوں. اور یہ ابو ہریرہ کون ہیں؟ ابو ہریرہ وہ صحابی جلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن سے 5374 روایتیں حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی. کتنی؟ 5374 حدیثیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں. امام بخاری فرماتے ہیں روا عنہ اکثر من 800 رجل، 800 آدمی سے زیادہ لوگوں نے ان سے حدیث روایت کی. اور حضرت ابو ہریرہ سے 800 لوگوں سے زیادہ لوگوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں حدیثیں روایت کی ہیں. اور ابو بکر جنہوں نے خواب میں دیکھا تھا، یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابو داؤد، جو سنن ابو داؤد، جنہوں نے سنن ابو داؤد لکھی ہے، جس سنن ترمذی ہے، ابو داؤد ہے نا، تو ابو داؤد کے بیٹے ابو بکر، ان کا نام عبداللہ ہے. محدثین نے ان کے بارے میں فرمایا ہے یہ ثقہ ہیں، یہ مقبول ہیں. اور جب ان کی وفات ہوئی ہے تو ان کے نماز جنازہ میں 3 لاکھ لوگ شریک ہوئے تھے. حضرت ابو داؤد کے صاحبزادے عبداللہ ابو بکر جن کی کنیت ہے، 3 لاکھ سے زیادہ لوگ شریک تھے اور 80 دفعہ نماز جنازہ ان کی پڑھی گئی ہے. اتنے بڑے محدث تھے یہ جو حضرت ابو ہریرہ کی حدیث بیان کر رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا خواب میں تو صحابہ کرام اپنے آپ کو خواب میں بھی کہہ رہے ہیں کہ انا اول حدیث، میں پہلے صاحب حدیث، میں سب سے پہلا اہل حدیث ہوں. اسی طرح دوسری طرف امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم تابعی ہیں. 500 صحابہ کو انہوں نے دیکھا ہے، 500 صحابہ کے حالات کو انہوں نے پڑھا ہے، ملاقات کی ہے، ان کے جھرمٹ میں اٹھے بیٹھے ہیں. چنانچہ 48 صحابہ کے شاگرد ہیں. ان کے استاد کتنے تھے؟ صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے. حضرت امام شافعی 48 صحابہ کے سامنے ذات قلم انہوں نے طے کیا ہے. یہ 48 صحابہ کے شاگرد ہیں اور ان سے احادیث کا علم حاصل کیا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ لو استقبلت من امری ما استدبرت ما حدثت الا بما جمع علیہ اہل الحدیث. اللہ اکبر. اگر آج جو میں نے بات کی ہے اگر میں پہلے سے جانتا تو میں انہیں جمع نہ کرتا، مگر وہی جس پر کہ اہل الحدیث نے اجماع کیا ہے، ان روایتوں کو جن کو اہل الحدیث نے یعنی صحابہ کرام نے جمع کیا. تابعی اپنے استاد کو کیا کہہ رہا ہے کہ وہ کون تھے؟ بولو. الا بما اجمع علیہ اہل الحدیث، الا بما اجمع علیہ. تابعی ہیں یہ، تابعی. امام ابو حنیفہ سے بھی بڑا مقام ہے ان کا. یہ کوئی نہ کہے کہ ہمارے امام بہت تابعی ہیں. 500 صحابہ کے جھرمٹ میں اٹھنے بیٹھنے والے صحابہ کرام کو کیا فرما رہے ہیں. اور اب یہ ناپاک اور پلید گندا آدمی کیا کہے کہ اہل الحدیث سے ہمیں کیا آتی ہے؟ کفر کی. سوچو یہ کوئی کورچش متعصب اور فرقہ پرست آدمی ہی یہ بات کہہ سکتا ہے. امام شافعی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد اپنے اساتذہ کو اہل الحدیث سے تعبیر کر رہے ہیں. تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 73. اور میرے عزیزو اس روایت کے اندر جو امام شافعی نے جو تابعی ہیں یہ واضح دلیل موجود ہے کہ صحابہ کرام کا جو پہلا لقب تھا وہ کیا تھا؟ اہل الحدیث تھا. کیا تھا؟ اہل الحدیث تھا. اور آج جیسا کہ میں نے بتلایا کہ ہندوستان کا یہ نجس ناپاک آدمی کہتا ہے کہ یہ کفر کی ہوا تھی. ہم نے کہا دیوی اور دیوتاؤں کے بندے جہاں ہوں وہاں خوشبوؤں کا گزر کہاں سے ہوگا؟ خود بدبودار لوگوں کو دوسروں کی خوشبو کہاں
مہک نظر آئی ہوئی جو خود زندگیوں میں، تو یہ دیوی دیوتاؤں کے بندوں میں رہنے والے لوگوں کو نہیں سمجھ آتی ہے، خوشبوؤں کا گزر وہاں نہیں ہوتا ہے۔ اور تیسری دلیل دیکھو، یہی حضرت امام شافعی رضی رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں امز بنا نفر من اصحاب الحدیث، ہمیں ذرا ان اصحاب الحدیث اہل الحدیث سے ذرا دور لے کے چلو تھوڑا سا، اب بغل میں، کیونکہ میں اتار چکا ہوں، ذرا سا مجھے راحت کی ضرورت ہے، ان کی مجلس میں بیٹھے بیٹھے تو حدیثیں سننے کو ملتی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے چوتھی دلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدأ، قیل یا رسول اللہ من الغرباء قال النزاع من القبائل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اجنبیت کی حالت میں آیا ہے، اور جب قیامت آئے گی تو یہ اجنبیت کی حالت میں لوٹ بھی جائے گا، تو ان اجنبیت کی حالت میں اس اسلام کو پکڑنے والے جو غربا ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غربا کون ہیں؟ کہا النزاع من القبائل۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حدیث صحیح ہے، موجود ہے، لیکن نزاع کا لفظ اس کے اندر نہیں ہے، یعنی قبائلوں سے نکلے ہوئے لوگ، لیکن نزاع کا لفظ اس کے اندر نہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ ان تمام روایات سے یہ واضح ہوا کہ اصحاب الحدیث، اہل الحدیث کا شہرہ یہ آج 200 برس سے نہیں، بلکہ صحابہ کرام تابعین تبع تابعین سے یہ القاب چلا رہا ہے، یہ القاب چلے آ رہے ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے۔ تابعین بھی اپنے آپ کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جن ملکوں کو فتح کیا، جن شہروں میں اسلام کو پہنچایا، وہ سارے کے سارے کون تھے؟ بولو۔ ہاں، وہ سارے کے سارے اہل حدیث۔ کیوں؟ صحابہ اپنے دامن میں حدیث و قرآن کے سوا اور کیا رکھتے؟ تو جو بھی قرآن و حدیث کو قولاً عملاً، یعنی دعوے نہیں، دعویٰ نہیں چلے گا، قول اور عمل ہر اعتبار سے قرآن و سنت کو اپنائے گا اور حدیثوں کو پہنچائے گا، عمل کرے گا، وہی اہل الحدیث کہلائے گا۔ اس حدیث کے اہل الحدیث کے القاب سے وہ جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ جہاں جہاں صحابہ کرام گئے، جن جن ملکوں کو فتح کیا، حضرت ابو منصور عبد القادر بن طاہر التمیمی بغدادی اپنی کتاب اصول الدین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 371 میں لکھتے ہیں کہ بیان هذا واضح في ان ثغور الروم والجزیرہ والشام وآذربائیجان وباب الابواب كل اهلها كانوا على مذهب اهل الحديث وكذلك ثغور افریقیہ واندلس وكل ثغر وراء بحر المغرب كل اهلها كانوا من اهل الحديث وكذلك ثغور اليمن على ساحل الزنج كان اهلها من اهل الحديث۔ کہتے ہیں کہ ان تمام بیان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جہاں جہاں گئے، چاہے روم کی سرحدیں ہوں، چاہے جزیرہ اور شام کی سرحدیں ہوں، آذربائیجان کی سرحدیں ہوں یا ممالک ہوں، باب الابواب ہوں، تمام کے تمام یہ جتنے بھی ان ملکوں کے ان شہروں کے رہنے والے تھے، یہ سارے کے سارے کانوا علی مذہب اہل الحدیث، یہ سارے کے سارے اہل حدیث تھے۔ یہ سارے کے سارے کون تھے؟ اہل الحدیث تھے۔ وکذالک، اور اسی طرح افریقہ کے سرحدوں پر، اسی طرح اندلس تک جو اسلام پہنچا ہے، اور بحر مغرب کے پیچھے جتنی بھی سرحدیں ہیں، ان سب کے اندر جتنے بھی کل اہلها كانوا من اہل الحدیث، ان میں رہنے بسنے والے سارے کے سارے مرد و عورت سب اہل حدیث تھے۔ اللہ اکبر۔ وَكَذَلِكَ ثغور اليمن، یمن کے اندر رہنے والے، یمن کی سرحدوں میں بسنے رہنے والے، اسی طرح زنج کے ساحل پر رہنے والے، كان اهلها من اہل الحدیث، یہ سارے کے سارے اہل حدیث تھے۔ یہ ہماری بات نہیں ہے، 150-200 سال کی بات نہیں ہے یہ، ہاں، یہ وہ تاریخی باتیں ہیں جن تاریخوں کو نقل کیا ہے مفسرین نے، محدثین نے، مورخین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور سنو، آج تاریخ اہل حدیث اور تذکرہ اہل حدیث مسلمانوں تم سن رہے ہو، سن 22 ہجری کے اندر، اب میں تمہیں بتاؤں، سن 22 ہجری کے اندر مغیرہ ابن شعبہ کے ہاتھوں آذربائیجان کا ملک فتح ہوا ہے۔ یہ جو میں نے ابھی حوالہ دیا ہے نا کہ آذربائیجان میں سب اہل حدیث تھے، شام میں اہل حدیث تھے، اندلس میں اہل حدیث تھے، اسی طرح سے مغرب میں اہل حدیث تھے، اسی طرح یمن اور دیگر افریقہ کے اندر، یہ تمام، اب میں دلیلیں دے رہا ہوں کہ یہ ممالک کب فتح ہوئے ہیں، یہ ممالک کب فتح ہوئے ہیں۔ اس سے اندازہ لگ جائے گا کہ اہل حدیث کب سے ہیں، اس سے اندازہ لگ جائے گا کہ اہل حدیث، بولو، سن 22 ہجری کے اندر حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے ہاتھوں آذربائیجان فتح ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ٹھیک 12 سال کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ٹھیک 12 سال پر
आज़रबाईजान फतेह हो रहा है और मुहद्दिस कह रहा है कि सारे के सारे अहले फतेह हुआ, क्या पहुंचा? कुरान की तालीम पहुंची, मोहम्मद रसूलुल्लाह